नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का और पीरान अज़ाम का और बिलखसूस मलिक आबिद कादरी साहब का, जिन्होंने इस बज़म, इस ताइदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके रौनक को दुबाला कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको देख के गाजी साहब का चेहरा याद आ रहा है। गाजी साहब का जो पैगाम है वो याद आ रहा है और जज्बों को ज्यादा तकवीयत मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त दवा है जो हजरत साहब ने पैगाम दिया है। ये पैगाम हमारे दरबार शरीफ से हजरत किबला आलम पीर सैयद मुल्क अली शाह साहब ने दिया। आपके दुनिया से विसाल कर जाने के बाद हमारे किबला वालिद मोहतरम पीर सैयद आशिक हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम दिया और आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए ये पैगाम आपको दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताजदार खत्म नबूवत इस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ेह तौर पे हम आपको बता देने चाहते हैं, जब दीन के लिए कुछ भी चाहिए होगा इंशाअल्लाह माल भी देंगे, जान भी देंगे और खून भी देंगे इंशाअल्लाह। हजूर फरमा गए, हजूर किबला आलम हमें फैला देती, नाना नबी हुसैन है नाम मेरा, गल कुल नू ए सुना देती, उम्मत वास्ते बर्छियां तीर चले, मोर अपने खून दी ला देती, मुल्क अली शाह दे के शीश कुर्बानियां, उम्मत नाने दी कुल बख्शा देती। इंशाअल्लाह सदात से मोहब्बत रखना आपका काम है और आपकी अकीदे और ईमान को मजबूत रखना हमारा काम है। इंशाअल्लाह सदात के साथ रहोगे, इनसे मोहब्बत करते रहोगे, जिक्र मुस्तफा सुनते रहोगे, आशिकाने मुस्तफा से मिलते रहोगे तो आपका ईमान जाया नहीं होगा, मौत हराम नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इन्हीं अल्फाज पे आपसे इजाजत चाहता हूँ। वक्त दवा है तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा बयान रिजवी साहब ने किया, आपको पैगाम दिया, कुरान और हदीस की रोशनी में बताया आपको कि आपका हक क्या बनता है। सारी जिंदगी मस्जिद में नमाज पढ़ने से, सदका और ज़कात करने से अरे ईमान मुकम्मल नहीं होता। अरे जब दीन की खातिर एक पर्ची है, जो छोटी सी पर्ची है, जिसके लिए जिसमें देखें आप किसी कोई नून लीग को देता है, कोई काफ लीग को देता है, दूसरी जमातों को देता है, क्या मोहम्मद अरबी के लिए वो पर्ची आप दे नहीं सकते? इंशाअल्लाह बोलो देंगे, हाथ खड़ा करके कहें देंगे इंशाअल्लाह। निकलो और इस दुनिया में बता दो कि सदाए रमजान अल मुबारक को अल्लाह के हुक्म से हमें ये जो अल्लाह की अता हुई है, पाकिस्तान बनाया था हमारे बड़ों ने और इंशाअल्लाह इस अता को हम अपने किरदार, कौल और फेल से ये साबित कर देंगे कि पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के गुलामों का था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान बनाया था और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जैसे ये इस तारीख में गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज ने, पैगाम ने एक नई रूह फूंक दी है और ये वक्त आ गया है मुसलमानों, आशिकाने मुस्तफा, ये वक्त आ गया है। आज ये इस वक्त को हमने जाया नहीं करना। इस इलेक्शन में किसी गुस्ताख को वोट नहीं देना, किसी ऐसे को वोट नहीं देना पता हो, ना उसके चेहरे से पता लगता हो ये मुसलमान है, ना उसके किरदार से पता लगता हो ये मुसलमान है, बल्कि उसके कौल और फेल में तजाद हो, वो मुनाफिक हो, वो किसी जमात से भी हो, वोट देना है तो मोहम्मद अरबी का दीन को देना है इंशाअल्लाह। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। वक्त दवा है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सारे जरा खड़े हो रहे हैं सलातो सलाम के लिए। सलाम शमाए बज़ में होगा सय्यदी मुर्शिदी हाजा मिलकली शाह, सय्यदी मुर्शिदी हाजा मिलकली शाह, उनकी शाने हुला हलत तेला मुस्तफा एक पेला को सलाम, चिश्तियों के चांद है हाजा आशिक
چشتیوں کے چاند ہیں خواجہ عاشق حسین، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ملک میں ہم لائیں گے بے شک نظام مصطفیٰ، جو چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہے وہ ضرور بولے، اس ملک میں ہم لائیں گے بے شک نظام مصطفیٰ، اس ملک میں ہم لائیں گے بے شک نظام مصطفیٰ، ہر سو پر چمن ہمارے سرور اجازت پیر مبشر، نافذ کمر کروائیں گے بے شک نظام مصطفیٰ، نافذ کمر کروائیں گے بے شک نظام مصطفیٰ، رہبر ہمارے سرور، رہبر ہمارے سرور اجازت پیر مبشر، رہبر ہمارے سرور اجازت پیر مبشر، نافذ کمر کروائیں گے بے شک نظام مصطفیٰ، اس ملک میں ہم لائیں گے بے شک نظام مصطفیٰ، ہر سو پرچم لہرائیں گے بے شک نظام مصطفیٰ۔ اس دور میں اکثر نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں مزہ کوئی نہیں آتا، چاشنی کوئی نہیں آتی، سکون کوئی نہیں آتا، جسم کدھر، دل کدھر، جان کدھر، زبان کدھر۔ اس کی بڑی وجہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ دھبا، دوسرا گناہ کرے دوسرا سیاہ دھبا، گناہ کر کر کے جب دل سیاہ ہو جائیں پھر عبادتیں مزہ نہیں دیتی، پھر گناہ مزہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان 3-4 گھنٹے فلمیں ڈرامے دیکھے تو بڑا مزہ آتا ہے، 4 منٹ کے لیے اس سے نماز فجر مزہ نہیں دیتی۔ وجہ کیا ہے کہ دل سیاہ ہے۔ اور اگر دلوں کی سیاہی اتارنا چاہتے ہو تو دلوں کی سیاہی اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اتارنا چاہتے ہو دلوں کی سیاہی؟ سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ تو اپنی یاد کوئی نہیں، سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اپنی موت کو سامنے رکھ، موت کو سامنے رکھ کے پھر اللہ کا ذکر کر، پھر قرآن کی تلاوت کر، پھر دیکھ کہ رب تمہارے دلوں کے زنگ کیسے اتارتا ہے۔ تو آؤ دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، اپنی اپنی موت کو سامنے رکھیں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اتنا بڑا مجمع ہے، پاکوں کی محفل ہے، پاک نظام کے لیے حاضر ہیں، اس طرح ذکر کریں کہ ذکر کے صدقے ہمارے پچھلے بھی گناہوں کی غلاستیں دور ہو جائیں اور رب ہمیں آئندہ بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ محبت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ محمد رسول اللہ، الا اللہ الا 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 اللہ، الا اللہ
اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم ذاتی کا ذکر ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنی بھی پاک کلام پڑھی ہے بچیاں خلفاء کی طرف سے میرے پاس آئی ہیں. ہمارے سیالکوٹ سے خلیفہ غلام باری صاحب کی طرف سے کافی ساری کلام پاک ہے اور بٹر موڑ شریف سے بھی کافی ساری کلام پاک پڑھی گئی ہے. اور اس کے علاوہ خلیفہ عبد الرحمان چشتی صاحب لالا موسیٰ سے وہ بھی بڑی پڑھائی کر کے لائے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی عقیدت مند حاضر ہیں آپ نے بھی جو جو پاک کلام پڑھی ہے سارے ذرات مل کر دیں. اب وقت دعا ہے, ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں گدا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز لنگر کا وسیع انتظام موجود ہے. جلدی نہ کریں, اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. پہلی چوکی میں رش ہوگا, اس کے بعد اتنا لنگر ہے جتنے بندے بیٹھے ہیں ان کے گھروں کو بھی لنگر دیا جائے تو ختم نہیں ہوتا. اتنی وافر مقدار میں لنگر ہے, لیکن جلدی نہیں کرنی, سکون کے ساتھ نماز ظہر ادا کریں. نماز ظہر کے بعد سکون کے ساتھ لنگر کھائیں. جنہوں نے جانا ہے ان کو اجازت بھی ہے, یا جس کو جو بھی آگے معاملات ہیں نماز پڑھنی ہے, نماز کی کوشش کرنی ہے. میں اپنی طرف سے سب سادات عظام کا, علماء اکرام کا, جتنے اسٹیج پہ جلوہ فرما ہیں ان کا, سب حاضرین کا, جو جو آیا ہے اس کانفرنس میں, اس مبارک میں, چونکہ ان کانفرنس نبی پاک کے نام کی تھی, تاجدار ختم نبوت شریف کے نام کی تھی, نفاذ نظام مصطفیٰ کے نام کی تھی, اور انشاءاللہ جن کے نام کی ہے وہ اپنے نام کی لاج انشاءاللہ ضرور رکھیں گے. ضرور آپ کو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی یا الہی. جتنی بھی پاک کلام پڑھی گئی ہے, محفل پاک سجائی گئی ہے, لنگر شریف ہے, جو کچھ بھی ہے اپنے محبوب پاک کے صدقے قبول فرما. یا الہی تیرے محبوب پاک کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں, یا الہی قبول فرما. ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, تمام اہل بیت اطہار, سرکار کے سارے جتنے سچے سچے غلام اصحاب ہیں خلفاء ان کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. سب ولیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص غوث پاک داتا صاحب, خواجہ صاحب, بابا صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, یا الہی قبول فرما. حاضر ہیں یا الہی سب کے باوجات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہی جتنے احباب حاضر ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے نفرت کا جذبہ عطا فرما. عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما. یا الہی جتنے بھی احباب حاضر ہیں سب کے دل و دماغوں کو تو جانتا ہے, جس کے دل میں بھی جو نیک تمنا ہے, آرزو ہے, چاہت ہے, کربلا والوں کے خون کا صدقہ, یا الہی ان کی مرادوں کو پورا فرما. یا الہی ہمارے ملک پاکستان میں نفاذ نظام, یا الہی جتنے بھی احباب حاضر ہیں ان کی بھی خیر فرما, ان کے گھر والوں کی خیر فرما, رشتہ داروں کی خیر فرما, سب کے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما. نبی پاک کا خصوصی فیضان عطا فرما. خواجہ چشت کی نگاہ کرم عطا فرما. دربار علی شکریلہ شریف کا خصوصی فیضان عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا و حبیب مرشدنا محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک. دعوت دوں گا کہ گھروں میں جا کر جس طرح اپنے لیے کام کرتے ہو اسی طرح انشاءاللہ اپنے نبی کے دین کے لیے کام کرو.
بیعت ہونا سر جنہیں بیعت ہونا ادھر آ جاؤ. بند یار کے چپ رہے گی